نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جمعۃ المبارک کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن نماز کی طرف جب آواز دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کی اہمیت، فضیلت، عزت، عظمت، شان، شوکت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ کی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے، یہ جمعہ سید الایام ہے، یہ جو جمعہ ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بارش زمین کے اوپر فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے دن ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ جمعے کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیا کپڑا میسر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ہی اس کو زیب تن فرماتے۔ جمعے کے دن ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جمعے کے دن ہی جنگ بدر پیش آیا، اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن ہی مشرف اسلام ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے جو میسر ہوں ان کو پہننا، مسجد میں جلدی جانا، مسجد میں پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہوں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن
جو سورۃ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا۔ اور اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جمعے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا۔ جو درود پڑھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سنتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کی عزت، عظمت، اہمیت، فضیلت مانیں اور جمعے کی قدر کریں، کیونکہ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرے گا۔ جمعے کے دن انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ہر چیز جمعے کے دن سے ڈرتی ہے، لیکن حضرت انسان جمعے کے دن نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ ہے، فکریہ ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔